ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سی علی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی۔ میرے بعد امت تجھ سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ کہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھتے تھے تو داڑھی کو ایسے پکڑتے تھے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے ایسے داڑھی پکڑتے اور کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ کہ آپ کے جو تھے ماننے ساتھی وہ انتہائی بے وفا تھے۔ مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے کے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اور کوفہ مرکز تھا آپ کے محبت کرنے والوں کا۔ تو اب انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے اپنے گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ اور ابو ذر بھی ان میں سے ہے، مقداد بھی ان میں سے ہے، سلمان بھی ان میں سے ہے۔ کہ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بیٹی بکرا ذبح کر اور کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات پر۔ اور ہم کیسے اپنے محبوب، ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہے۔ یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھ دی ہے۔
بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ، پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں، اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہے تو تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسا تھا۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت۔ پرانی بات ہے، میری کمر میں بہت درد ہو گیا تو 2 مہینے میں نے رائمنڈ سے چھٹی کی، تو اب میں سوچوں کہ میں وقت کیسے گزاروں، کہ میری زندگی تو اللہ کے فضل سے یوں چلی ہے، اللہ چلاتا رہے، اسی پہ موت آئے۔ اس طرح اللہ نے مجھے گھمایا اپنا نام کے ساتھ۔ تو وہ تنہائی اور بیکاری، طبیعت خراب ہونے لگی۔ چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے بچے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، سب کو میں نے اکٹھا کر لیا اور میں ان میں تعلیم کرواتا، یہ فضائل اعمال ہے۔ اور وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے، بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو میں پریشان ہو گیا، وہی اب میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں، یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو سینے سے لگایا، میں نے اسے پڑھا، میرے اوپر سیرت کی زندگی غالب ہے۔ تو آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہو، تو اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال تھی، طاہر میاں کا بیٹا زین العابدین، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ تو جب میں نے یہ بتایا نا تو وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا۔ 5 سال کے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نبی کون ہوتا ہے، واللہ وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا اور ماں سے ایسے لپٹ گیا، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ علی میرا بیٹا ہے، اس کو سب سے پہلے میں 2.5 سال کی عمر میں عمرے پر لے گیا۔ جب اپنی ماں کے ساتھ گیا وہاں ریاض الجنہ میں، ماں سے کہتا ہے ماما میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ والدین نے یہ فطرت اولاد کی مسخ کر دی، تباہ کر دی، انگلش بولے۔ تو کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج پاتی ہے۔ چین والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، جاپان والوں نے کتنے انگلش سیکھی ہے، کوریا والوں نے کتنے انگلش سیکھی ہے۔ وہ کمبخت 100 سال ہمیں غلام بنا کے گئے، اس غلامی سے نکلتے ہی نہیں ہے، نسل جانتی ہی نہیں اللہ کا نبی کون ہے، تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنے کیا ہے۔ تو پھر وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی لڑکیاں، گرل فرینڈ بنائیں گے لڑکے، فحاشی آوارگی کی فضا بنے گی، نشوں پہ لگیں گے۔ ہمارے زمانے میں یعنی میں 71 تک رہا ہوں گورنمنٹ کالج، اور 64 سے 69 تک میں رہا ہوں سینٹرل ماڈل اسکول۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نشہ کیا ہے۔ سگریٹ تو میں بھی پیتا تھا اور سارے پیتے تھے، لیکن کوئی نشہ کرے یہ بالکل نہیں تھا۔
مجھے یاد نہیں کہ کوئی لڑکی ننگے سر، کو ایجوکیشن تھی ہماری گورنمنٹ کالج میں، مجھے یاد نہیں کوئی لڑکی ننگے سر ہوتی تھی، اور ان کے بیٹھنے کا سیکشن اور جگہ الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ بیٹھتے تھے۔ اب ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے سے بھرے ہوئے اور پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا، نہ نبی کی زندگی سکھائی، نہ انہیں آخرت بتائی۔ پڑھو 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 پڑھو، سب اے آنے چاہیے، بی نہیں آنا چاہیے، سی نہیں آنا چاہیے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی نسل ہے، میری تو محنت ہی اسی پر ہوئی ہے، تو مجھے رونا آتا ہے جب میں اپنی نسل کی بربادی دیکھتا ہوں۔ بیٹی سے کہہ رہے ہیں ابو ذر بکرا ذبح کر، کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے۔ وہ بھی دل میں کہنے لگی بیچارہ مرنے والا ہے ابا، اس کی کوئی عقل پہ مسئلہ آ گیا ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ جا کے راستے میں بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ دوپہر سے پہلے، دوپہر ہو رہی تھی تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا۔ تیسرا دن تھا، جنگل ویران۔ جب اس نے غبار اڑتا دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ جو سوار تھے 20 آدمی تھے، سارے اونٹوں پہ سوار تھے، تو انہوں نے دیکھا ویرانے میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا رخ پھیر دیا اس بی بی کی طرف، تو کہنے لگی هل لکم من رغبت ان تسلوا جنازۃ صحابی الرسول، فرمانے لگے کیا آپ لوگ مہربانی کریں گے کہ ایک صحابی رسول فوت ہو رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو۔ تو انہوں نے پوچھا من ہوا، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ تو سب رونے لگے، سب، اور سب کے منہ سے نکلا نفدیہ بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو شارٹ کٹ اختیار کیا کہ جلدی عمرے پر پہنچ جائیں۔ حج تو گزر چکا تھا، اصل تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، میرا رب ابو ذر کے جنازے کے لیے ان کو عراق سے چلے تھے۔ جب یہ وہاں ان کے گھر داخل ہوئے تو ابو ذر مسکرائے اور اپنے بیوی سے فرمایا آ گیا نا، دیکھ لیا نا، میں نہیں کہتا تھا، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ ان میں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو، اور حکومت تو اس وقت نہیں تھی، خلافت راشدہ تھی حضرت عثمان کی، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب کے سب نے کی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان بالکل انصاری، اس نے کہا، وہ عمر میں ہی چھوٹا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے آج تک حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی، اور یہ جو احرام ہے یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جیسے گھروں میں کھڑیوں پر تیار ہوتا تھا، یہ میری ماں نے تیار کیا ہے، کہ بس یہ میرا احرام ہوگا، یہ میرا کفن ہوگا، اور تو میرا جنازہ پڑھائے۔ باتیں کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے سارے رسومات پوری کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے جب جانے لگے
تو حضرت ابو ذر کی بیٹی نے کہا حضرت عدہ بن مسعود سے، یا عم الی الغداء، کھانا کھا لیں۔ کہنے لگے انا لکی بنا علم، تمہیں کیسے ہمارا علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے، اللہ کے نبی نے کہا تھا ضرور آئیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود اتنا روئے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، سارے کھانا کھا کے بھولی بسری داستانیں رہ گئیں بیٹا۔ پیسہ ہی خدا ہے آج کل، پیسہ ہی نبی ہے، پیسہ ہی اسلام ہے، پیسہ ہی دین ہے، پیسہ ہی عزت ہے۔ مرتا ہے انسان کم بخت تو ہر شے مٹی ہو کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے، سب کمایا چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا، دیکھو تو صحیح، حبیب بنایا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کی محبت مضبوطی سے گڑ گئی ہو، بڑھتی نہ ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں، حبیب کی اصل ہے حبہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت ہے وہ کاشت کرو بڑھتا ہے، کاشت کرو بڑھتا ہے۔ تو آپ حبیب ہیں، آپ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کو جو آپ سے محبت ہے کوئی حد نہیں، اس کی زندگی گزار لو۔ چند دنوں کی بات ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، ڈھیر گزر گئیں، کچھ باقی ہیں۔ ایسا مریں کہ اللہ کا نبی استقبال کرے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کہے میرے بندے میں راضی ہوں، میری بندی میں راضی۔ زندگی تو یہ ہے، باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اور جانوروں میں اتنا ہی فرق ہے، ہم بولتے ہیں وہ بولتے نہیں، ورنہ جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی، ناچ گانا، اس کو زندگی بنایا ہوا ہے۔ جا کے دیکھو، میں 42 سال سے یورپ جا رہا ہوں، 82 سے میرا سفر شروع ہوا ہے، تبلیغ کے لیے جاتا تھا۔ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے؟ ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے۔ وہ تو ہاری ہوئی قومیں ہیں، اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ تو جانوروں کے پیچھے چل کے کیا کرو گے؟ جانور ہی بنو گے۔ تو شکر کرو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض
रुपए के बराबर हो जाएगा। तो इसमें गुजारिश है कि अल्लाह के नाम पर खुल कर दें। अल्लाह ने सारे नबियों में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे खूबसूरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती को पैदा फरमाया और सारे आलम के इंसानों के लिए नबी का ऐलान फरमाया कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अब मैं तुम सारी दुनिया का रसूल बन के आया हूँ। आपका ज़ाहिर भी इतना खूबसूरत और आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत। मैं आपको अल्लाह के नबी का हुलिया बताता हूँ। आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं मक्का छोड़ के मदीना, रास्ते में भूख लगी, राबिग़ एक खैमा देखा, वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी। आपने उनसे कहा, माँ जी कुछ खाने को मिलेगा, पैसे देंगे? उसने कहा, बेटा बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, कहत है, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। तो एक बकरी खड़ी थी, बिल्कुल कमज़ोर, उसके जिस्म पर सिर्फ खाल थी। तो आपने कहा इस बकरी का दूध निकाल लूँ? वो कहने लगी, देख तो रहे हो इसके जिस्म पर तो सिवाय खाल के और है कुछ नहीं, कहाँ से निकालोगे? कहा मुझे इजाज़त दो। अब चूंकि एक अजीब सा वाक़या हो रहा है कि एक ऐसी बकरी से दूध निकालने की बात हो रही है जो चल भी नहीं सकती, तो बुढ़िया आपको ऐसे गौर से देखने लगी कि ये कौन आया, ये कौन है जो इस मरी हुई बकरी से दूध निकालना चाहता है। तो गौर से देख रही, तो आप आंखों में समा गए। फिर उसने उसको बयान किया। आपने उस बकरी के थनों को पकड़ा तो लटक के नीचे आ गए, दूध से भर गए। तो अपने बड़े बर्तन में दूध निकाला, अपने तीनों साथियों को पिलाया, खुद भी पिया। फिर दोबारा दूध निकाल के बर्तन पूरा भर के उस बुढ़िया को दे दिया और आप चले गए। शाम को उसका खामिद आया, अबू माबद। उन्हें कहा, उम्मे माबद ये दूध कहाँ से? कहा इस बकरी का। पागल है, ये तो चल नहीं सकती, इसका दूध कहाँ से आ गया? कहा एक नौजवान आया था, उसके हाथों में कोई तासीर थी, जादू था, जिससे ये दूध निकला है। वो कहने लगा, इन्हें आतीली, बताओ वो कैसा था? शायद आपने कभी सुना ना हो अपने नबी का हुलिया। मैं बताना चाहता हूँ हमारे नबी कैसे थे। करअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वदाअ अबलज अल-वज्ह हसन अल-खल्क़ लम तु'इबहु थजला वलम तुजरिब बिही सअला वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दाज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कसासा फ़ी उनुक़िही सतअ अकहल अहवर अज़ज्ज अक़रन इन समत फ़अलैहिल वक़ार व इन तकल्लम फ़समाहु व अलाहु अलबहा अजमलुहु व अबहाहु मिन बईद व अहसनुहु व अहलाहु मिन करीब कअन्न मंतिक़हु खरज़ात नज़्बिन यतहद्दरन फ़स्लुन ला हज़रा वला नज़रा सुब्हानल्लाह लम तक़तहिम ऐनुन मिन क़िसरिन वला तशनहु मिन तूलिन रबअतुन अंज़र सलासा गुस्न बैन गुस्नैन। क्या अम्मा अल्फाज बोल गई, आज तक आलिम थक गया तर्जुमा करते हुए। कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने एक शख्स देखा, मुझे लगा जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहन के ज़मीन पे आ गया। ज़ाहिर अल-वदा अबलज अल-वज्ह, चमकता चेहरा। मैं पूरा आपको एक और हदीस भी साथ जमा कर लेता हूँ। अज़ीम अल-हामा, खूबसूरत सर, बड़ा शदीद सवाद शार, स्याह काले बाल। अज़ीम अल-हामा, सर खूबसूरत गोलाई में। वासिअल जबीन, खुला माथा। अज़हर अल-लौन, कलियों जैसा खूबसूरत रंग, चमकता हुआ। फूल में चमक थोड़ी हो जाती, कली में ज़्यादा होती। कलियों जैसा रंग, चमकता हुआ। अज़ज्ज अल-हवाजिब, ये बड़े खूबसूरत गोल। वो आजकल कैसे ये पर पेंसिलें लगा 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 के बेचारियाँ यहाँ तक ले जाती हैं।
वो फिर पेंसिल का रंग उतर जाता है, फिर अंदर से वही अजीब व गरीब नज़र आने लगता है। तो मेरे नबी की अल्लाह ने ऐसे खुद बना दी, ऐसे पूरे चलती हुई यहाँ तक आती थी। मैंने गैर करन, यहाँ बाल नहीं थे, यहाँ ये जगह खाली थी। जिनके होते हैं वो बेचारी यहाँ से निकाल 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 हाय हाय भी करते हैं और निकालते भी हैं। मिन गैर करन, यहाँ बाल नहीं थे। बैनहुमा इरक़ुन युदिर्रुहुल ग़ज़ब, यहाँ एक वेन थी। वेन, जब आपको गुस्सा आता था तो आप गुस्से को बर्दाश्त करते थे, निकालते नहीं थे, बर्दाश्त करते। तो वो यहाँ ऐसे 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 हरकत करना शुरू कर देती थी। तो उससे पता चलता था कि अल्लाह के नबी गुस्से में बैठे हुए हैं। फिर इन्हें हिदाज, आँख बड़ी खूबसूरत, मोटी, स्याह, अशकल, लंबी, अहदब, ये बाल बड़े लंबे, अकहल, बगैर सुरमा के सुरमा लगा हुआ, अंजल, अबरज, अहदब, अहवज, अदअज, अकहल, ये सब नाम मेरे नबी की आंखों के हैं कि अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत आंख कायनात में और किसी को नहीं थी। हसीन आंख थी, उसमें बारीक सुर्ख धारियाँ थी और स्याही स्याह थी, सफ़ेद ही सफ़ेद थी। जब आप आंख उठा के किसी को देखते थे, कोई आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, सब ऐसे हो जाते थे। इसलिए मेरे नबी यूं नहीं देखते थे, लोग ऐसे देखते थे, ऐसे। जुल्लु नज़रिहिल मुलाहज़ा, ऐसे जब कभी आंख उठती थी फिर सब आपके सामने यूं हो जाते थे, कोई आपके चेहरे पे नज़र नहीं डाल सकता था। फी अशफारिही वतफ, खूबसूरत खूबसूरत बाल, अखनल अरनैन, नाक थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ, यहाँ से बारीक, लहू नूरुन यालूहु, यहाँ नूर नज़र आता था, ऐसे चमकता हुआ चमकता हुआ। ज़ली अलफम, होंठ बड़े खूबसूरत, खिले हुए, खुले हुए और चौड़े मुंह के साथ। अशनब बर्राक़त सनाया, मुफल्लज अल अस्नान, दांत ऐसे गोलाई में खूबसूरत चमकते हुए। जब कभी आप मुस्कुराते, आपके दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता हुआ नजर आया करता था। ऐसे हसीन दांत थे हमारे नबी के कि दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता हुआ नजर आता था। ये चार दांतों में थोड़ा फासला था, बारीक सा फासला था, उसमें से ऐसे रोशनियां निकलती थी आपकी मुस्कुराहट के दौरान। सहल अल खद्दैन, ये गाल आपके ना ऐसे नीचे के कमज़ोर हों, न ऐसे उभरे हुए कि बुरे नज़र आएँ। कस्सल लहिया, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत घनी नीम घुंघरियाले, और दाढ़ी में सर में 14 सफ़ेद बाल थे और एक रिवायत में 20 सफ़ेद बाल थे। और कान्ना उनक़हु जीद दुमिया, और आपकी ये गर्दन मुबारक सुराही की तरह लंबी और ख़ूबसूरत गोलाई में, जैसे किसी ने घड़ के आपकी गर्दन को बनाया हुआ हो। और आवाज़ में जादू, फी सौतिही सहल, आवाज़ में जादू, आवाज़ में कशिश, आवाज़ में गिरफ्त। तुफ़ैल बिन आमिर एक बड़े अरब सरदार हैं, वो मक्के में आए। लोगों ने कहा एक जादूगर है, जिसको सुनाता है उसका हो जाता है, तुम उसकी ना सुनना। उन्हें डर के अपने कान में रुई डाल ली कि मैं सुनते ही नहीं। तवाफ़ कर रहे थे, आप पे नज़र पड़ी, आप नमाज पढ़ रहे थे एक तरफ खड़े होकर, तो नज़र पड़ी तो खिंच गया दिल। तो कहने लगे मन हुआ, ये कौन है? तो मक्के वालों ने कहा हुआ, ये वही जादूगर है। तो तुफ़ैल कहने लगे मेरी जी में आया, तो इतना बड़ा समझदार आदमी है, ये इतना खूबसूरत इंसान मेरे ख्याल में जादूगर नहीं हो सकता। मैं इसकी सुनता हूँ, अगर अच्छी बात होगी तो ले लूँगा, गलत होगी छोड़ दूँगा। तो तवाफ़ पूरा करके आपके पास आके बैठ गया, आपने सलाम फेरा। तो तुफ़ैल कहने लगा मा तक़ूलु या मोहम्मद, क्या कहते हो मोहम्मद, कुछ सुनाओ। तो आपने चंद जुमले बोले, इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। तो तड़प गए, मेरे आपके लिए कोई कशिश नहीं इन कलिमात में, मैं तर्जुमा भी कर दूं तो कोई कशिश नहीं। लेकिन वो अरब समझने वाले, वो कहने लगा आइद फ़क़त बलगना कामूस अल बहर, अरे ज़रा दोबारा सुनाना, तेरे एक जुमले ने 7 समंदर का पानी पी लिया है। तो आपने दोबारा सुनाया,
ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا. خوبصورت آواز. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی. عریض الصدر، چوڑا سینہ. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میں معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاس پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے. دیکھتے ہیں وہ ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے. جو ہنستے میں پیٹ ہے کرتا ہے زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ. تو میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے موٹا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے. بھائی احتیاط سے کہو، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لینا. حلال بھی کھاؤ، احتیاط سے بھی کھاؤ. کلو واشربوا ولا تسرفوا. اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا. نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا، اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کھا سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو. بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں. میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1 2 کبھی نہیں کھائے، 1. اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے. یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ. تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کڈی رکھو تو کھاتی رکھو. یہ کیا، یہ بھی کوئی زندگی؟ 8 دن کا پکا کے کٹھا ہی ٹھوک دیا اندر. اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہی، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں. اب بھئی برتن صاف کیتی جاندے نا. اب بھئی کینیڈا، ہم تو پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے. کہ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے. تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے، ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے. ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں، وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سواء البطن والصدر، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. سبت القصد، بالکل ایسے سیدھا قد، بالکل. اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، جان بوجھ کے. اور جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا. راہ بر راہ، یہ ہتھیلی کشادہ. شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت. مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا. اور اذا زال قلعا، آپ پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے. یہ ایسے نہیں چلتے تھے بلکہ آپ
پورا ایسے قدم اٹھاتے تھے پورا. اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے، ہمیشہ یوں چلتے تھے، تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی، اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی. اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، میں یوں کھڑا ہوں. مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیے کیا کہنا ہے. کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے. پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. جی فرمائیے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کی سنتے رہتے تھے. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیے. بچہ ماں سے بات کرتا ہے، وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دیا. توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ، تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر تھیں، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگیں مارکنگ کرتے ہوئے. تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو، تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا، کہا اس کو پڑھو. تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں. میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے مجھ سے بات کرتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون ہوتا. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو، کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے. یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا، ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے، باپ کو نہیں پتا تھا. کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو یہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے. مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں، تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے میراسیاں دا پتر جمع انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا. تو یہ اسمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے، بڑے کو بھی عزت دیتے تھے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، یہ واسطہ ہیں، یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے. والعصر، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی. سبحان، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ اظہار محبت کی آخری شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے. مجھے آپ کے رب کی قسم. کینیڈا والوں کو بتا دیں
جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو راضی کرنا، ان کے خوشی کو حاصل کرنا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں، جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے۔ آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور لے لو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا۔ اب چپ ہو گئے، وہ چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحدہ، یا رسول اللہ میں لے دوں؟ مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو۔ کہا جاؤ جاؤ، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو۔ کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں تھیں۔ تو کہنے لگا پکی بات ہے؟ کہاں پکی بات؟ کہ چلو باغ تیرا کھجور میری۔ انہوں نے کہا ٹھیک، مجھے اور کیا چاہیے؟ 600 کھجوروں کا باغ۔ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، آپ اب اس کو دے دیں۔ ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینی، تمہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی، 600 کھجوروں کا۔ آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل، پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا، اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے۔ کم من عزق رداح ودار فیاح لأب الدحداح۔ انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدحدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا۔ یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو، تو یہ جہان بھی آپ کا ہے، وہ جہان بھی آپ کا ہے۔ کوئی مشکل زندگی نہیں ہے، چند فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، کیا زور لگتا ہے، کتنی دیر لگتی، 5 وقت نماز میں کتنی دیر لگتی، اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد ہے۔ اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی۔ نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو، تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے، اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا۔ تو عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، چند چیز، ان سب کا خلاصہ کروں تو 4 چیزیں ہیں، سب کا خلاصہ کروں تو 4 باتیں، وہ بھی حدیث پاک میں ہے۔
मेरे नबी ने फरमाया अरबन मन कुन्न फीह मा दर्रहु मा फातहु मिन दुनिया, 4 बातें ले लें इस सारे हॉल के हाजरीन हाजरात सामिईन सामिआत, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। 4 बातें, सब कुछ मिल गया। सिद्क़ हदीसिन, हिफ्ज़ अमानतिन, हुस्न खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन। 4 बातें, सच बोले झूठ न बोले, सच बोले झूठ न बोले, दयानतदारी से काम करे, धोखा न दे, अखलाक अच्छे हों, बद अखलाक ना हो, रिस्क हलाल हो, हराम ना हो। 4 बातें जो कर लेगा वो पूरा दीन उसके हाथ में आ जाएगा। इबादत के बाद नमाज फ़राइज़, तो एक सच्चाई हो, एक दयानतदारी हो, एक अखलाक अच्छे हों और एक रिस्क हलाल हो, तो हर चीज़ आपके ताबे अल्लाह ताला कर देगा। ये पूरे का पूरा दीन है जो मेरे नबी लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। यहाँ के माहौल में दौड़ लगी हुई है और एक दूसरे को ख्याल करना या उसके लिए वक्त निकालना, ख़ास तौर पर जहाँ वालिदैन पूरी दुनिया में ही परेशान हैं, लेकिन इन मुल्कों में ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं सिस्टम ऐसा है या कदर कोई नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था काश मेरी माँ ज़िंदा होती तो तुम लोग देखते मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता, सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। एक साहबी का पैगाम आया उनकी बेगम का कि वो मर रहे हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप तेज़ी से उसके घर गए, देखा तो वो बोल रहे हैं। हमने कहा कलमा पढ़ो, कहा जी नहीं पढ़ा जाता। वैसे बोल रहे हैं, नहीं पढ़ा जाता। आपने पूछा इसके वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। आपने कहा बुलाओ, कि माँ आ गई। आपने कहा तो मैं इससे नाराज़ हो? कहा जी नाराज़ हूँ। क्या नाराज़गी है? कि या रसूलुल्लाह बदतमीज़ी से बोलता था, बस और कोई नाराज़गी नहीं। बहुत नेक बच्चा है, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है। मुझसे बोलता है तो सख्त होकर बोलता, रैश होकर बोलता। तो आपने कहा माफ़ करती हो? कहा नहीं मैं नहीं माफ़ करती। तो आपने फरमाया मैं इसे आग लगा दूं फिर सिफारिश करोगे? कहा हाँ फिर तो करूँगे। कहा अगर तूने माफ़ ना किया तो अल्लाह इसे जहन्नम में डाल देगा। उन्होंने कहा नहीं मैं माफ़ करती हूँ। जब माँ ने कहा मैं माफ़ करती हूँ, आपने कहा कलमा पढ़ो, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी जान निकल गई। फिर आपने उनका जनाजा पढ़ाया और फरमाया कि जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत। उनकी ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। तो मुझे आप अक्सर नौजवान नज़र आ रहे हैं, आप फैमिलीज़ वाले हैं, अपने माँ बाप को इज़्ज़त दें, अपने माँ बाप के पाँव धोकर पिए, उनकी दुआ ले लें। वो दुआ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। माँ बाप की दुआएं वो काम करती हैं जो ना अमेरिकन डॉलर करता है, ना कैनेडियन डॉलर करता है, ना ब्रिटिश पाउंड करता है, ना पाकिस्तानी हिंदुस्तानी रुपया करता है। माँ बाप की दुआओं से 7 आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ज़मीन आसमान की बरकतें सिमट कर उन लोगों के पाँव में आती हैं जो अपने माँ बाप की दुआ लेते हैं। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो फ़लाँ आदमी गोश्त बेचने वाला, उसको हम कसाब कहते हैं, कसाई। ये कोई इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि मेरा साथी गोश्त बेचने वाला। तो उसको देखने चले गए। देखा तो एक आम आदमी जैसे गोश्त बेच रहा है, ऐसे ही सारे बाज़ार में बैठा हुआ, दूसरे भी बैठे हुए। जब शाम हुई उसने थैले में गोश्त का टुकड़ा डाला और घर गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ गए। तो उसने जाकर गोश्त को काट के हांडी में चढ़ाया, आटा गूंदने लगा, आटे को रख दिया, फिर सालन तैयार किया, फिर रोटी तैयार की। एक औरत बूढ़ी यूं करके चारपाई पे लेटी हुई थी, उसको हिलाया जुलाया, माँ जी उठ के बैठ गई। तो उसको हाथ का सहारा दे के खाना खिलाया, अपने हाथों से खिलाया, खिलाता रहा। जब उसने कहा बस, तो उसने उसका मुंह साफ किया, कुली कराई। जब वो लेटने लगी तो कुछ बोली। तो मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, समझे नहीं कि ये क्या बोल रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या कह रही थी?
وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو۔ دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق ہوں خاوند کے لیے، خاوند کے اخلاق ہوں بیوی کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔